لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل فيهما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے شادی میں رقص کا انجام۔ یہ کہانی کا ٹاپک ہم نے اس لیے چنا ہے کہ آج کل جیسے کہ ایک لڑکی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ڈانس کے حوالے سے، تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور ایک لڑکی کا اس وجہ سے کیا انجام ہوا تھا۔ یہ لڑکی اپنی کہانی خود بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں شادی کی محفلوں میں شریک ہونے کی بہت زیادہ شوقین تھی اور ایک دیندار گھرانے کے ساتھ تعلق تھا، اور کہتی ہے کہ میرا شوہر بھی بہت زیادہ دیندار تھا، لیکن کہتی ہے کہ مجھے شادی کی محفلوں میں شرکت کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، جبکہ میرے شوہر جو تھے وہ مجھے اکثر منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک روز کہتی ہے کہ میں کسی شادی کی محفل میں شریک ہو گئی۔ شادی کی محفل سجی ہوئی تھی، عورتیں طرح طرح کے لباس میں ملوث تھیں۔ محفل میں عورتیں طرح طرح کا رقص کر رہی تھیں، گا بھی رہی تھیں اور دل لبھانے والی حرکتیں بھی کر رہی تھیں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی جوش آیا، میں نے اپنا برقع اتارا اور ناچ گانے میں شامل ہو گئی۔ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ اس رات شادی کی محفل میں شریک عورتیں میری تعریف کریں اور میرے حسن و جمال کا چرچا ان میں عام ہو۔ فی الواقع عورتوں نے میری تعریف و تحسین شروع کر دی اور کہنے لگیں کہ میں دلہن سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں۔ عورتوں کی منہ سے اپنی تعریف کو سن کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور میرے اندر میرے حسن و جمال کا غرور پیدا ہو گیا۔ یہ ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی اپنے حسن کی تعریف کو جو ہے ہر بندہ ہی پسند کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے بار بار نصیحت کرتا تھا کہ بیرون خانہ میں یعنی کہ غیر آبادی میں یا باہر کی فیملی میں اپنا پردہ کہیں بھی نہ اتاروں، گھر سے باہر اگر جاؤں تو ہر وقت با پردہ رہوں۔ اس کے علاوہ اس کا شوہر اسے یہ حدیث سنایا کرتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر اپنا کپڑا اتارا، اس نے اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان پردہ چاک کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ ایک روز میرے شوہر نے کہیں باہر کے ملک کا سفر کیا اور وہاں کسی دفتر میں دو نوجوانوں کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کون سی ہے۔ ایک نوجوان لڑکا اٹھا اور ایک ویڈیو کیس لا کر پیش کی اور کہا کہ جسے اس نے کسی ملک کے کسی آدمی سے چوری چھپے خریدا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کیس میں کچھ ویڈیوز ہیں، ہم اس میں سے دیکھتے ہیں۔ اس کیس میں شادی کی وہ والی محفل کی ویڈیو بھی تھی جس میں اس لڑکی نے شرکت کی تھی۔ جب نوجوان نے ویڈیو کیس لگائی تو یہ منظر دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کہ جس میں وہ اس کی بیوی رقص کر رہی تھی، گانا گا رہی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ میری زلفیں بکھری ہوئی تھی اور میرا سینہ جو تھا وہ اریاں تھا۔ دفتر میں بیٹھے لوگ میرے حسن و جمال کو دیکھ کر اش اش کرنے لگے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہا تھا، اس کی آتش، غضب و غضب اور غصہ جو ہے وہ تیز سے تیز تر ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ہی سفر کے دیگر کاموں کو ختم کر کے واپس آ گیا۔ اپنے ملک میں واپس آ کر جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اور اس کے بیوی کے درمیان میں زبردست قسم کی جنگ ہوئی اور نتیجتاً وہی انجام ہوا جو کسی بھی عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، یعنی کہ کسی بھی عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز طلاق یافتہ ہونا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور اب وہ متعلقہ ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری زندگی بہت عذاب سے گزر رہی ہے اور ہر طرح رسوائی اور بدنامی ہے، اور اب اکیلے زندگی کے کٹھن منازل کو وہ طے کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری لمحوں کی لغزش مجھ سے زندگی بھر کی مسرتیں چھین کر لے گئی۔ آج کل پاکستان میں ویڈیو وائرل ہونے والی لڑکی جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے بہت ہی بےہودہ قسم کا ڈانس کر رہی ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ پاکستانیوں کو اپنی ملک کی ذہین لوگ نظر نہیں آتے اور ایک فضول قسم کے ڈانس پہ ہر ایک بہت پازیٹیو کمنٹ دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله